نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ الصمد سے ابتدا کرتا ہوں جو لم یلد ولم یولد ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، وحدہ لا شریک ہے۔ ہم سب کو، اس پوری کائنات کو اس نے تخلیق کیا۔ کروڑوں درود و سلام میرے اور آپ سب کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو شافی محشر ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، جانے کائنات ہیں، محبوب حبیب خدا ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ وہ محبوب جس کی ذات پر اللہ اور اس کے فرشتے ہمہ وقت درود و سلام پڑھتے ہیں، اور ہم ایمان والوں کو بھی وہ حکم دیتا ہے اے ایمان والو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھو، تو سب مل کر محبت سے پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی۔ آج کی محفل نبیل نے اپنی مہندی پر کرنی تھی، تو اس نے کہا وہاں پر زیادہ رش ہوتا ہے، مصروفیات ہوتی ہے، تو پہلے ہی کر لوں۔ ساتھ ہی اپنے والدین کا، نبیل اور اس کے بھائی جو ہیں، اپنے والدین کا ختم کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کے لیے، اور لوگوں کو بھی درس دیتے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے صالح ثواب کیا کریں، اس طرح محفل کیا کریں، نماز پڑھا کریں، درود و سلام پڑھا کریں۔ دوسرا اس کی اپنی شادی کا معاملہ تھا، اس کے لیے اس نے سرکار کی میلاد سے ابتدا کی اپنی زندگی کی ابتدا کو، تاکہ اس کی زندگی پھولوں سے مہکتی رہے، خوشیوں سے بھری رہے، غموں اور پریشانیوں سے ہمیشہ یہ دور رہے، رزق میں، مال میں، عزت میں، اولاد میں اللہ ان کو برکت دے۔ میں نے پہلے بھی آپ کی سب کے چہرے تھے، پہلے بھی اولاد کے بارے میں، اولاد کو نصیحت کی۔ ایک بڑی بات کرنا بھول گیا، آج کی نسبت سرکار غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی کی نسبت سے بھی یہ محفل کرائی گئی ہے، جو ولیوں کے تاجدار ہیں، ہمارے امام ہیں۔ اولاد کو نصیحت اکثر کرتا رہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کا ادب کیسے کرنا ہے۔ میں اکثر پہلے ربی جعلنی والی میں نے جب آیت پاک پڑھی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس پر واضح کیا کہ والدین جیسے بھی ہوں، اچھے ہوں، برے ہوں، عیبی ہوں، شرابی ہوں، جو مرضی ہوں، اولاد کا کام ہی ان کے آگے اف بھی کرے، اور یہ قرآن میں بھی ہے۔ اور حضرت امام جعفر سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اف سے چھوٹا کوئی لفظ ہوتا نا، تو اللہ عز و جل اس سے چھوٹا لفظ بول دیتا۔ قرآن میں کہا گیا کہ اپنے ماں باپ کے آگے اف تک نہ کہو۔ اس پر ایک حدیث ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تشریف لائے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا، میں کچھ لوں، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، حدیث کے لفظ بہ لفظ کوئی بندہ نہیں بیان کر سکتا، میں مفہوم بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔
سمپل بات ہوگی، توجہ سے سنیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا، آپ نے اس کے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بچے تو نے اپنے باپ کے ساتھ کیوں زیادتی کرتا ہے؟ کہا یہ میرا سارا جو کمایا ہوا مال ہے نا یہ لے لیتا ہے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تیرا مال کیا، یہ تیرے جسم کے سارے اعضاء بیچ بھی دینا، یعنی ٹکڑے کرے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو تب بھی ان کے آگے اف نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے۔ پھر قرآن بھرا پڑا ہوا ہے ماں باپ کے ادب سے بھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، کبھی واقعہ سنیں، آج لوگوں نے اسے دور کر دیا، کبھی اس کی حقیقت کو جاننے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم کا کیسے حیا کیا، کیسے ادب کیا۔ آج بندہ فوراً کہہ دیتا ہے ماں باپ کو ابا تو ساڑھے واسطے کی کیتا ہے، ساڑھے واسطے کچھ بنائے، کوئی جائیداد بنائی ہے، کوئی زمین بنائی ہے، سانو کو پڑھایا لکھائے۔ سارے لوگ نے نا بچ کسی دے ماں باپ پڑھا سکتے ہیں، کسی دے نہیں پڑھا سکتے، طرح طرح دے بستیاں لوگ بس رہے نے۔ تے قربان جائیے اسماعیل علیہ السلام تو، اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آباء و اجداد تو۔ آپ دے والد محترم آپ نو بچپن دے وچ دو پہاڑاں دے درمیان، صفا اور مروہ دے درمیان چھوڑ دیتا۔ ثابت کر دے کوئی عالم دین، کوئی بھی فقہ نال تعلق رکھن والا آدمی ثابت کر دے کہ اتھے کوئی مکان ہے سی، پانی دا انتظام ہے سی، کوئی روٹی چارہ دا کوئی مہینے دا او دا راشن رکھ کے گئے سن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی چیز ماں پتراں کو نہیں سی رکھی، چھوڑیا، چھوڑ کے چلے نا تے اماں حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ دے پیچھے پیچھے بھاگیاں، اے اللہ دے نبی، اے اللہ دے پیغمبر، سانو اتھے کدے سہارے چھڑ کے چلے ہو؟ سانو اتھے کاتوں چھڑ کے چلے ہو؟ اتھے جنگل ہے، بیابان ہے، کوئی جانور وغیرہ پھڑ لیں تے پھر آپ نے فرمایا اے میری زوجہ محترمہ میں تجھے اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اتنی صابرہ بیوی، یہ عورتیں بھی سن لیں، اتنی صابرہ بیوی کہ فوراً زبان بند کر لی اور کہا اللہ کا حکم ہے، بسم اللہ، اب آپ جائیں، ہم جانے اور اللہ جانے۔ بندہ شام نو روٹی کما کے نہ لے آئے، 10 دن گھر خرچہ نہ دے، 11ویں دن گھر نہیں وڑدی، کہندی پکاواں کی، چل مگروں لت۔ عجیب جو دی گفتگو، عجیب جو دا انداز ہو جاندہ ہے، ایک فرمائش نہ پوری کرو تو کچھ نہیں، تھوڑا غصہ دوجی نہ پوری کرو تو زبان کھل جاندی۔ اما حاجرہ سلام اللہ علیہ تو سبق لبو، 13 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خواب آیا کہ بیٹا قربان کرو، تے بیٹے نو قربان کرن واسطے سفر ٹور پہ چل پہ۔ باقی کہانی لمبی ہے، میں صرف مختصر کر رہا ہوں۔ آج میں اس تو علاوہ آج والدین ہوتے ذرا تھوڑا درس دینا ہے کہ اولاد دی تربیت کی نہیں کرنی ہے، اس واسطے صرف اولاد نو رپیٹ کرن واسطے آپ نو دس رہے ہیں کہ آئے آ کے کیا بیگم بچے نو تیار کر دیو، اور ثابت کر دے کوئی بندہ بھی کہ بیگم نے ایک بار بھی کیا ہوا ہے، 13 سال بعد آج خیال آیا، کوئی پیسہ نہیں کلیا، کوئی خرچہ نہیں کلیا، کسی نے کوئی بات ثابت کر دے۔ بسم اللہ کہا رہا ہے، نے خدمت کیتی، عزت کیتی، بٹھایا، بیٹے نو تیار کیتا، نال انگلی پکڑا کے بھیج دیتا۔ تے رستے بیٹے نو آندے نے کہ بیٹا منو اللہ نے تینو قربان کرنا سے کیا ہے۔ ثابت کر دے کوئی بندہ کہ ایک بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا بجی 13 سال بعد آج پتر کو لائے، جوان ہویا تے پتر نو قربان کرن لگے ہو، ایک وہ لفظ بھی آیا۔ بلکہ قرآن کے اندر اتنی تحمل اور محبت ہے کیا باجی لبیک منو حاضر پاؤ گے۔ پھر قربان کرن واسطے ہاتھ بننے، الٹا لٹکایا، گردن پکڑ کے چھری چلان لگے، کیا ابا جی ایک منٹ ٹھہر جو، کیا بیٹا خیال ارادہ بدل گیا؟ لوگ اپنی طرفوں باتاں کرتے ہیں، ایسا نہیں، بات کوئی نہیں وچ روایتاً بات کرتے ہیں اپنے وجدان دے چاہ کے، کیا بیٹا کی بات ہے؟
کہ ابا جان میرے ہاتھ کھول دیو، لوگوں نے کہنا ہے کہ پتر بن کے وہ ذبح کیتا ہے۔ پہلے ہاتھ بنوائے اس واسطے سن کہ میں تڑپاں تے میرے تڑپ دے ہویا میرے ہاتھ آپ نہ وج جان تے بے ادبی اچ نہ آ جان۔ کتنا ادب سکھا رہے ہیں سانوں کہ ماں باپ دا کیسا ادب کرنا ہے کہ میرے تڑپ دے ہویا تانوں ہاتھ نہ وج جان۔ پھر آ گیا خیال کہ زمانہ اے نہ آکھے کہ بن کے ذبح کر دے پینے، تے پھر فوراً کہ ابا جی کھول دیو، میں اپنے ہاتھ انج بن لینا وا تے کوشش کراں گا کہ تانوں نہ لگن، ہون ذبح کرو۔ پھر جدو ہاتھ کھول کے بیٹے نو ذبح کیتا تو دنیا مثال جان دی ہے کہ دمبا ذبح ہو گیا اور آپ نو اللہ نے بچا لیا۔ جڑے ماں باپ دی فرما برداری کردے نے میں انہوں کائنات وچ کدی بھی ذلیل و خوار ہوندیاں نہیں ویکھیا۔ میری 23 سال دی زندگی ہے، انج میں ماشاءاللہ 43-44 سالیاں چ لگیا ہاں۔ 23 سال دی میری او زندگی ہے جڑی میری تجربے چ گزری ہے۔ شفیق بھائی میرے سامنے بیٹھے نے، جوان ہوندے سن، کوارے سن جدوں مینوں جاندے نے، مینوں داڑھی مچھ بھی نہیں سی ہے۔ اس گھرانے نال میری بڑی شروع تو ابتدا ہے۔ عثمان بھی بیٹھے ہویا ہے۔ بہت زیادہ تجربہ حاصل کیتا ہے کہ ماں باپ دی اولاد، جنہ ماں باپ دی اولاد فرما بردار ہوئی ہے نا، میں کدی انہوں نے کسی کو منگدیا نہیں ویکھیا، انہوں نے ہمیشہ ترقی اچ ویکھیا، زمین تو آسمانہ اچ اڑدیاں ویکھیا، اور ماں باپ دے گستاخ نو کدی میں کامیاب نہیں ویکھیا۔ چند لمحے دی کامیابی انہوں ملے تو پڑک کے نیچے ہی ڈگیا۔ تو اس واسطے ماں باپ دا ادب کریا کرو۔ ہون آئی ماں باپ واسطے اج جڑی میری خصوصی بات ہے، علامہ مولانا کہہ رہے سن تے علامہ دے ذرا راگ ہوندے نے، میں تاں کہہ رہا سا منوں صرف سادیاں گلاں کرن والا کہہ لو۔ ماں باپ نو جدو ماں باپ بنتا ہے نا انسان خود، نبیل واسطے خصوصاً گلاں نے، جوید بھی ماشاءاللہ ماں باپ بن گیا، باپ بن گیا، عدیل بھی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نبیل نو بھی اولاد عطا کرے اور انہاں دی ہمشیراں نو بھی نیک اور صالح اولاد نال نوازے۔ بڑی پیاری سی چھوٹی ساری گفتگو ہوندی ہے کہ یار میری اولاد میرے کہنے چ نہیں، ماں باپ کی آندے نے ساڈی اولاد کہنے چ نہیں، جدو خود ماں باپ بندے نے کی گل یار بچے نماز نہیں پڑھتے، شاہ جی دعا کر دیو، شاہ جی چینی دم کر دیو میں بچوں کو کھواواں میرے بچے نمازی ہو جان، شاہ جی کوئی ایسی پھوک مار دیو ساڑے بچے فرما بردار ہو جان، قرآن پڑھن کرن۔ تو جدو میں انہوں نے سوال کرنا کہ تساں پڑھیا کدی، جواب ملتا نہیں۔ اج میں اس ہستی دی مثال دین لگا جڑے مالک نے اس کائنات دے، انہاں دی گود دو شخصیات پلیاں، پلے تو بڑے مگر دو شخصیات خاص کر کے پلیاں، بچپن تو ہی گود وچ رہے، ہر چیز نبی دی گود وچ علم حاصل کیتا، اور انہاں دی اگوں اولاد بھی نبی دی گود وچ رہی، مگر اے دو ہستیاں او نے، ایک تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری صاحبزادی، اور ایک میرے مرشد کامل مولا علی کرم اللہ وجل کریم، بچپن ہی گود وچ لیا۔ پھر ایسی وفاداری کیتی کہ دنیا جان دی، ہمیشہ خادم بن کے رہے، جی آقا جی آقا جی آقا، ایسی تربیت کہ ایک بھی نماز قضا نہیں، ایسی فرما برداری اولاد دی کہ صرف اللہ اور دے رسول دی رضا واسطے رہے، دشمن تھوک دیندا منہ دی طرف طاقت ہوندے ہیں پیچھے ہٹ جاندے نے، لوگاں نو دیکھے نا اپنے مالک نو پتھر مار دیاں تے مالک نے کچھ نہ آکھیا، اپنی ذات نو پیچھے کر لیا تے اللہ نو اگے رکھیا تو انجی نقشے قدم تے چلے۔ پھر انہاں دو ہستیاں نے اپنی اولادی تربیت کیویں کیتی، اج دے ماں باپ سن لو، اور جڑے کل نو ماں باپ بنن والے نے وہ بھی سن لیں۔ جدو حسن تے حسین آ کے اپنی والدہ محترمہ کو کھانا منگتے سن نا کہ امی جان کھانا دو، تے او پاک ہستیاں جنہاں نو قرآن پاک ہوئے پاک نے، تطہیر انہاں دے گھر دی ہے، ٹھیک ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ آج کچھ مولانا کہندے نے کہ بھئی نعوذ باللہ
ساری زبان بھی کی سوچ بھی نہیں جا سکتی. جنہاں دیاں پاکیزگیاں دی قسمہ قرآن دے نا انہاں دی پاکیزگیاں دی لوڑ کو نہیں مثالاں دین دی. وہ ہستی نے کدی بھی اولاد نو وضو کرن تو بغیر کھانا نہیں دیتا، پانی نہیں دیتا، کوئی چیز نہیں دیتی، دودھ نہیں پلایا. مجھے ایک اچھا طرح واقعہ یاد ہے کہ مولا حسن علیہ السلام آپ دی بارگاہ چاہے اپنی والدہ دی اور آ کے عرض کر دینے اماں جان کھانا دو. آپ کہتے ہیں بیٹا بیٹھ جو. اٹھے وضو کیتا، وضو کرن تو بعد تلاوت شروع کر دیتی. لوگ تراز کر دینے کہ شاہ جی اسی کی تلاوت کری، اسی تو قرآن پاک حافظ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب نو آندی ہے، بھی قرآن دا حصے نہیں پڑھے جایا کرو. تلاوت بہترین خاص بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اماں جان نے قرآن پاک دی تلاوت شروع کی تھی، آٹا نکالیا، گوندیا، گوند کے روٹی پکا کے بیٹن دین تک مسلسل قرآن پاک دی تلاوت کی تھی. کیا ایسی لوگ کرنے ہیں؟ ایسے نہیں کرتے. جدو اسی قرآن پڑھ کے اپنے بچے دے پیڑے لکمہ ڈالیں گے، یقین نال کہو کہ وہ بچہ کدی بد رستے سے چلے گا، نافرمان نہیں ہوئے گا، نالائق نہیں ہوئے گا، کامیابیاں دا رستہ چومن دیا. سرکار غوث پاک دا واقعہ میں ضرور وچ ایڈ کرنا، یاد رکھیا جی. دو ہستیاں دی اولاد نے پھر اس کائنات دین نو بچان دا طریقہ دسا کیویں بچایا. سر دے دیتا، اولاد دے چھڑی، مال دے چھڑیا، سب کچھ قربان کہہ کہ بھی لا الہ الا اللہ بچایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچایا. پھر اسی گھرانے دے چشم و چراغ حضرت سرکار غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی. آخری بات، ٹائم کافی ہو گیا، صبح فجر نہیں پڑھی جاندی. میں 10 بجے دا کیا سی، ساتھی ذرا لیٹ پہنچے سارے. سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض لوگ اعتراض کر دینے کرنا میں تے علیہ السلام بھی کہہ دینا ہونا. مطلب ہے نا ان پر سلام ہو، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان پر رحمت کرے. کسی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، مگر جو اس قابل ہوں وہ کہنا ہی چاہیے. تو آپ کی والدہ محترمہ نے جب آپ کو قاری صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا نا، تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 18 پارے آپ نے حفظ سنائے. 18 پارے زبانی سنائے. قاری صاحب حیران ہو گئے، کہتے ہیں بیٹا یہ کہاں سے آپ نے سیکھا ہے، کہاں سے آپ نے پڑھا ہے؟ کہا میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو میری ماں مسلسل قرآن پڑھتی تھی اور میں اپنی ماں کے شکم میں قرآن سنتا تھا اور مجھے یہ 18 پارے حفظ ہو گئے. بعض نے 16 میں لکھا ہے. 18 پارے ہوں 16 ہوں، ایک پارا بھی ہو تو ہمارے لیے صاف ہے جی. تو درس دیکھنا ہے. درس کیا ہے؟ درس یہ ہے کہ جب تم کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے نوازتا ہے، خواہ وہ بیٹا ہو خواہ بیٹی، تو تم اسی وقت اس کی تربیت شروع کر دو. اگر آپ اسی وقت اس کی تربیت شروع کرو گے تو یقین جانیے گا وہ آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا. پھر جب وہ گود میں آ جاتا ہے، آج کل کیا ہوتا ہے، موبائل پاس ہے، ٹک ٹاک دیکھی جا رہی ہے، بیچ میں دینی بھی آتے ہیں، دوسرے بھی آتے ہیں، سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بچہ بھی پھر پکڑتا موبائل ہی ہے فوراً. ہم لوگوں نے اپنے بڑوں کا طریقہ چھوڑ دیا اور یہودیوں جن کے ہم خلاف بولتے ہیں اور جن کے بارے میں اللہ کے محبوب نے بھی ہمیں کہہ دیا کہ یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. یقین جانو انہوں نے ہمارے نبی اور نبی کی آل اولاد اور نبی کے ماننے والے صحاب اور آپ کے اولیاء کرام کا طریقہ کار اپنا لیا اور آج وہ کامیاب ہیں. تھوڑے سے ہو کر پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں. پوری دنیا پر تمام نوبل ایوارڈ ان کے پاس ہے. 192 کا تو مجھے پتا ہے، باقی اور بھی میں زیادہ بڑھ گئی ہوں. کیوں؟ یقین جانیں جب ان کی زوجاؤں پر اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے نا تو وہ اپنی زوجاؤں کو
جو چیز بچوں کو سکھانی ہوتی ہے وہ اس میں عورت کو چھوڑاتے ہیں. یہ تعلیم حاصل کر وہ چاہتے ہیں ہمارا بچہ میتھ میں اسپیشلسٹ ہو, تو وہ بچے کی ماں اس وقت میتھ سیکھتی ہے. تو ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کا نام سکھائیں گے نا تو یہ میتھ شاید سب کچھ اسے خود ہی آ جائے گا. میرے مولا علی کسی سے پڑھے تھے؟ حساب ان کی ایجاد ہے, میتھ آپ کی ایجاد ہے, پوچھ کر دیکھ لیں. تو ماں باپ سے گزارش کر رہا ہوں, خصوصاً گزارش کر رہا ہوں, بچوں کو مارنے کے بجائے, بچے ڈھیٹ ہوتے ہیں مارنے سے, ان کو تھوڑا سا خوف رکھو اور ان کو پیار سکھاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں لا کے سکھاؤ, آپ کے صحاب کی باتیں سکھاؤ, آپ کے اہل خانہ کی باتیں سکھاؤ, آپ کے اولیاء کرام کی باتیں سکھاؤ. بتاؤ کہ اللہ کو یاد کرنے سے یہ ملتا ہے, نبی پر درود پڑھنے سے یہ ملتا ہے. ان کی میٹھی میٹھی باتیں سکھاؤ, ان کی سیرت سکھاؤ. جب یہ تم لوگ اپنے بچوں کو سکھانا شروع کرو گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو جا کے یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ میرے بچے کو دم کر دو, میرے بچے کے لیے دعا کر دو, میرا بچہ نافرمان ہو گیا. تو امید کرتا ہوں جو بات میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے پاس پہنچ گئی ہوگی. آج کے بعد جا کے عمل کریں گے پکا. خود نماز, جس کا بچہ اسے بچپن سے ہی دیکھے نماز پڑھتے ہوئے, وہ بچہ کبھی بے نمازی نہیں ہوگا. جو تخم میں پشت میں باپ رکھ کر سکھائے گا اور جو ماں شکم میں رکھ کے سکھائے گی وہ بچہ کبھی نہیں بھولتا. اور بچے کو جو نسبت دے کے سکھائی جاتی ہے وہ. تو علماء دین سے بھی اکثر گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کو مسجدوں میں نہ ڈانٹا کرو. تو آپ لوگ بھی اپنے علماء دین سے گزارش کیا کریں کہ بچوں کو بچپن سے مسجد سے محبت ہونے دو, انہیں دھکے مار کے گھر نہ بھیجو, انہیں پچھلی صفوں میں نہ کھڑا کر دیا کرو, انہیں ساتھ ساتھ کھڑا کیا کرو. آگے یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بچوں کو پیچھے کھڑا کر دو. یا ترکی والے کیوں بچوں کو ساتھ کھڑا کرتے ہیں؟ ترکی والوں نے مسجد میں لکھ کر کیوں لگایا ہوا ہے کہ 7 سال کا بچہ مسجد میں آ سکتا ہے؟ میں ثابت کر سکتا ہوں, یہ یوٹیوب پر چلنی ہے ویڈیو. میں ترکی کی مسجدوں میں ثابت کروا سکتا ہوں کہ لکھا ہوا ہے کہ 7 سال کے بچے کو گھر نہیں چھوڑ کے آنا, مسجد میں لے کر آنا ہے. کیونکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز سکھانا شروع کرو. جب بچے کو پیچھے کھڑا کر دو گے تو وہ نماز کیا سیکھے گا؟ جب ساتھ کھڑا کر کے کرو گے شرارتیں نہیں کریں گے وہ, بلکہ جیسے جیسے آپ ادائیں کرتے جائیں گے وہ کریں گے. حسنین کریمین کو دیکھیں نا, سب صحابہ کو پھلانگتے ہوئے, کراس کرتے ہوئے, اوپر سے گزرتے ہوئے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر بیٹھ جاتے تھے. جب ہم بچوں کو مسجد سے محبت کروائیں گے نا تو کبھی بھی بچے مسجد سے دور نہیں ہوں گے, اور کبھی بھی علماء دین کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ بچوں کو بھیجو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. پھر ہمارے بچوں کو خود بخود محبت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فی امان اللہ و رسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.